السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، آج ہمارا 51واں دن ہے الحمدللہ، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے یعنی 50 دن ہم نے مکمل کر لیے اپنے مطالعے کے۔ اس دوران آپ لوگوں کا ساتھ بہت اہمیت کا حامل تھا، اور آپ لوگوں کا ساتھی تھا، اور اللہ کا فضل تھا جس نے مجھے اتنی دور تک جو ہے، اتنی دور سفر، اتنی دور مسافت طے کرنے کی جس نے توفیق بخشی اور جس نے مدد کی میری۔ بہرحال آپ اسی طریقے سے اپنی محبت بنائے رکھیں، اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی اس سے جوڑتے رہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 375 پر ہیں۔ تیسرا سبب تشدد، یعنی دین میں سختی کرنا۔ دین کے بگڑنے کا تیسرا سبب تشدد ہے۔ تشدد کے لغوی معنی ہے سختی کرنا، اور اصطلاح میں تشدد سے مراد ہے ایسی سخت عبادتیں اختیار کرنا جن کا شریعت نے حکم نہیں دیا، جیسے ہمیشہ روزے رکھنا، رات بھر نماز پڑھنا، بیوی سے بے تعلق ہو جانا یا شادی ہی نہ کرنا، اور سنن و آداب کا واجبات کی طرح التزام کرنا۔ دلائل ترتیب وار درج ذیل ہیں۔ پہلی دلیل بخاری شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے فرمایا، کیا مجھے یہ اطلاع نہیں پہنچی کہ آپ دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات میں نوافل پڑھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سو بھی، اس لیے کہ آپ پر آپ کے جسم کا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اور مہمان کا بھی حق ہے۔ دوسری دلیل، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے بیوی سے بے تعلق ہو جانے کا تہیہ کر لیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے روک دیا۔ یہ روایت صحیحین میں ہے۔ اور شادی ہی نہ کرنا یہ بھی تبتل کے حکم میں۔ تیسری دلیل، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، لا یجعل احدکم للشیطان نصیبا من صلاته، تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ گردانے کہ ضروری سمجھے کہ نماز کے بعد دائیں جانب ہی سے مڑنا چاہیے۔ میں نے بارہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں جانب مڑتے دیکھا ہے۔ حالانکہ تیامن جو ہے معمور بھی ہے، مگر اس کا درجہ سنن اور آداب کا ہے، پس واجبات کی طرح اس کا التزام درست نہیں۔ چوتھی دلیل، ایک عام روایت ہے کہ دین آسان ہے اور دین پر غالب آنے کی کوشش جو بھی شخص کرتا ہے دین اس کو ہرا دیتا ہے، بس دین میں میانہ روی اختیار کرو اور خوشخبری سن لو۔ غرض دین میں میانہ روی مطلوب ہے اور تشدد ممنوع ہے، کیونکہ تشدد سے تحریف کا دروازہ کھلتا ہے، اور وہ اس طرح کہ جب یہ تعمق میں مبتلا شخص یا تشدد کا شکار آدمی قوم کا معلم اور سردار بن جاتا ہے تو اس کا طرز عمل دیکھ کر لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ یہی شریعت کا حکم ہے اور یہی اللہ کی پسند ہے۔ اس طرح غیر شرعی چیزیں شریعت میں در آتی ہیں، یہی یہود و نصارہ کے راہبوں کی بیماری تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے امت کی حفاظت فرمائے۔ چوتھا سبب، نااہلوں کی پسندیدگی۔ دین میں بگاڑ کا چوتھا سبب استحسان ہے۔ استحسان کے لغوی معنی اچھا جاننا، پسند کرنا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص شارع کو دیکھتا ہے کہ وہ ہر حکمت کے لیے ایک مناسب مظنہ یعنی مناسب حکم مقرر کرتا ہے، یعنی ہر حکمت اور مصلحت کو پیش نظر رکھ کر کوئی حکم شرعی تجویز کرتا ہے جو اس مصلحت کے مناسب حال ہوتا ہے، اور وہ شارع کو دیکھتا ہے کہ وہ قانون سازی کرتا ہے۔ یہ جملہ پہلے جملے کا مترادف ہے، یعنی وہ شخص شارع کو دیکھتا ہے کہ وہ مسالے کو پیش نظر رکھ کر شرعی امور کو منضبط کرتا ہے، بس وہ بھی قانون سازی کی ان حکمتوں میں سے جو شاہ صاحب نے گزشتہ ابواب میں بیان کی ہے بعض کو جھپٹ لیتا ہے اور اپنی سمجھ کے مطابق لوگوں کے لیے حکم تجویز کرتا ہے۔ مثلاً یہود نے دیکھا کہ شارع نے معاصی سے زجر و توبیخ کے لیے حدود مقرر کی اور شارع کے پیش نظر لوگوں کی اصلاح ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ تورات کے حکم کے مطابق زانی کو سنگسار کرنے سے اختلافات رونما ہوتے ہیں، باہم قتل و قتال کی نوبت آتی ہے اور معاشرہ سنورنے کے بجائے سخت ترین فساد سے دوچار ہوتا ہے، تو انہوں نے رجم کی جگہ منہ کالا کرنے کو اور کوڑے مارنے کو پسند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین میں تحریف قرار دیا اور تورات شریف کے مسرح حکم الہی کو اپنی آرا سے پشت ڈالنا گردانا، اور فرمایا، اللہم انی اول من احیا امرک اذا اماتوہ، اے الہی میں وہ پہلا شخص ہوں جو آپ کے حکم کو زندہ کر رہا ہوں جبکہ یہود نے اس کو مار دیا تھا۔ غرض نااہلوں کے ایسے بے بنیاد قیاسات دین میں بڑا فتنہ ہے۔ اس سلسلے میں چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی روایت، حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ اس کی وضاحت اگلے نمبر پر آ رہی، اور آفتاب و ماہتاب کی پرستش بھی قیاسات ہی کی بنیاد پر کی گئی ہیں۔ مشرکین کی اس سلسلے میں دلیل عقلی یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی بنیاد ان کی فیض رسانی ہے، اور یہ دونوں سیارے بھی بے حد فیض رساں ہیں، پس ان کی بھی بندگی کی جانی چاہیے، حالانکہ اللہ کی بندگی کی بنیاد ان کا خالق و مالک ہونا ہے۔ دوسری روایت، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابن سیرین کے معاصر اور اکابر تابعین میں سے ہیں یہ آیت تلاوت فرمائی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا کہ ابلیس نے قیاس کیا اور وہ پہلا شخص تھا جس نے قیاس کیا ہے۔ ابلیس کی نظر حکم ربانی سے ہٹ کر اس طرف گئی کہ اس کا خمیر آگ سے بنا ہے، اور آگ نہ صرف یہ کہ روشن رہتی ہے بلکہ بلندی کی طرف چلتی ہے، اور آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے بنا ہے اور مٹی سے نہ صرف یہ کہ تاریک ہے بلکہ پستی کی طرف چلتی ہے۔ چنانچہ اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، لیکن اس کی نظر اس طرف نہ گئی کہ فضیلت، عزت، سربلندی محض اللہ تعالیٰ کی نوازش سے ہے جسے چاہے عطا کر دے۔ تیسری روایت، حضرت عامر شعبی نے جو اکابر تابعین میں سے فرمایا، بخدا اگر تم نے قیاسات کو لیا تو تم ضرور حلال کو حرام کرو گے اور حرام کو حلال کرو گے۔ چوتھی روایت، حضرت معاذ بن جبل سے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن کریم لوگوں کے سامنے کھولا جائے گا، یعنی اس کی تعلیم عام ہوگی یہاں تک کہ اس کو عورت، بچہ اور مرد سب پڑھیں گے۔ پس ایک شخص کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا پس میں پیروی نہ کیا گیا، یعنی لوگ میرے معتقد نہ ہوئے، بخدا میں ضرور قرآن کے ساتھ کھڑا ہوں گا لوگوں میں، یعنی مجالس اور محافل میں ان کے سامنے خوش الحانی سے قرآن پڑھوں گا، شاید میں پیروی کیا جاؤں۔ پس کھڑا ہوگا وہ قرآن کے ساتھ لوگوں میں مگر پیروی نہیں کیا جائے گا، پس وہ کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا مگر میں پیروی
پیروی نہ کیا گیا اور میں اس کے ساتھ لوگوں میں کھڑا ہوا تو بھی پیروی نہ کیا گیا، اب میں ضرور اپنے گھر کے ایک گوشے میں مسجد بناؤں گا، یعنی عبادت کا ڈھونگ رچاؤں گا، شاید میں پیروی کیا جاؤں، پس وہ اپنے گھر کے ایک گوشے میں مسجد بنائے گا تو بھی پیروی نہ کیا جائے گا، پس وہ کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا تو میری پیروی نہ کی گئی، میں ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا تو بھی پیروی نہ کیا گیا، اور میں نے اپنے گھر کے ایک گوشے میں مسجد بنائی تو بھی پیروی نہ کیا گیا، اب بخدا ضرور لاؤں گا میں ان کے پاس کوئی ایسی بات جس کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے اور نہ انہوں نے وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یعنی قیاس گھوڑے دوڑاؤں گا اور باتیں بناؤں گا، ہو سکتا ہے کہ میں پیروی کیا جاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پس تم ان باتوں سے بچو جو وہ لایا ہے، پس بے شک وہ جو باتیں لایا ہے وہ گمراہی ہیں۔ پانچویں روایت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کو 3 چیزیں منہدم کرتی ہیں: عالم کی علمی لغزش، منافق کا کتاب اللہ کے ذریعے جھگڑنا، یعنی اس کا اپنے باطل دعویٰ پر قرآن سے استدلال کرنا تحریف کے ذریعے یا تعویل باطل کے ذریعے، اور گمراہ کن پیشواؤں کا حکم، غرض منافق کا قرآن میں قیاسات چلانا دین کی تباہی کا باعث ہے۔ حوالہ، یہ تمام روایات مسند دارمی میں باب تغیر الزمان اور باب فی کراہیت اخذ الرائے میں ہیں، اور آخری روایت دارمی کے حوالے سے مشکات کتاب العلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 269 ہے۔ تنبیہ، ان سب روایات میں وہ قیاسی باتیں مراد ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مستنبط نہیں ہے۔ یہ تنبیہ شاہ صاحب نے اس لیے کی ہے کہ کہیں کوئی ان روایات کا مصداق فقہی قیاس کو نہ سمجھ لے۔ اسی طرح احناف کا استحسان بھی قیاس فقہی کی ایک صورت ہے۔ شاہ صاحب کی مراد وہ بھی نہیں، اس سلسلے میں بھی بڑے بڑے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ پانچواں سبب، بے بنیاد اجماع کی پیروی۔ تحریف الدین کا پانچواں سبب اجماع کی پیروی ہے۔ اجماع کے لغوی معنی اتفاق کرنا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اجماع سے مراد یہ ہے کہ ملت کے اکابرین کسی بات پر متفق ہو جائیں جن کے بارے میں عامت الناس کا اعتقاد ہو کہ وہ اکثر یا ہمیشہ کسی چیز کو درست سمجھتے ہیں، اور اس اعتقاد کی وجہ سے ان کے اتفاق کو ثبوت حکم کی قطعی دلیل سمجھ لیا جائے، اور وہ اتفاق ایسی بات پر ہو جس کے لیے کتاب و سنت سے کوئی اصل نہ ہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 میں ایسے اجماع کا ذکر ہے۔ ارشاد پاک ہے، اور جب مشرکین سے کہا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں نازل فرمائی ہیں ان کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ رکھتے ہیں اور نہ وہ راہیاب ہوں، یعنی حق تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں وہ اپنے باپ دادا کے اجماع و اتفاق کا اتباع کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اتفاق کے لیے کوئی مستند شرعی نہیں ہے۔ مثالیں اور ایسے بے بنیاد اجماع و اتفاق کی پیروی کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ پہلی مثال، یہود نہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہیں، نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہیں، اور ان کی دلیل صرف یہ ہے کہ ان کے اسلاف نے ان 2 پیغمبروں کے حال کی تفتیش کر لی ہے، انہوں نے ان دونوں کو اولیاء انبیاء کی شرائط کے مطابق نہیں پایا، اسی بے بنیاد اتفاق پر وہ چل رہے ہیں۔ دوسری مثال، عیسائیوں کے مذہب میں بہت سے احکام تورات و انجیل کے خلاف ہیں، جیسے تثلیث، ابنیت مسیح اور کفار کے عقائد، اور چند چیزوں کے علاوہ تمام چیزوں کی قلت، اور ان کے پاس اس بارے میں دلیل صرف ان کے اسلاف کا ان باتوں پر اجماع ہے۔ تیسری مثال، بعض جاہل مسلمان بھی ترک نکاح، بیگان وغیرہ رسوم باطلہ میں اور موت و قبر کی بدعات میں ایسی بات کہتے ہیں، اور بات گو زبان سے نہ کہیں مگر ان کے طرز عمل سے کچھ ایسا ہی مترشح ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہمیشہ سے یہی کرتے ہیں، اب لونڈے نکل آئے ہیں جو اس کو ناجائز بتلاتے ہیں، سو یہ بات اسلام کے خلاف ہے۔ تنبیہ، اور اجماع اس اجماع کے علاوہ ہے جو بالاجماع حجت شرعیہ، اور اس کی حجیت کی دلیل سورۃ النساء کی آیت 115 ہے۔ غیر مقلدین اور شیعوں کے علاوہ پوری امت مسلمہ اور جماعت حقہ اس امر پر متفق ہے کہ جس اجماع کی کتاب و سنت میں سند ہو یا وہ ان سے مستنبط ہو وہ حجت شرعیہ ہے، اور سب سے پہلا اجماع امت نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر کیا، اور قرآن کریم میں 10 چیزیں امتیاز تام کے ساتھ ایسی بڑھائی گئی ہیں جو قرآن میں سے نہیں ہے، جیسے رموز اوقاف وغیرہ۔ ہاں، وہ اجماع باطل ہے جو قرآن و سنت سے مستند نہ ہو، اور یہ تنبیہ بھی اس بات کا واضح اعلان ہے کہ شاہ صاحب قدس سرہ غیر مقلد نہیں ہے، کیونکہ غیر مقلدین اجماع کو حجت نہیں مانتے۔ ان کے بڑے نواب صدیق حسن خان نے افارۃ الشیوخ میں حجت اجماع کا قطعی انکار کیا اور انکار کو مدلل کیا ہے۔ شاہ صاحب نے بھی عقد الجید میں صراحت کی ہے کہ اصحاب ظواہر اجماع امت کی حجیت کے قائل نہیں، اور عرف الجادی کے مقدمے میں بھی اجماع کی عدم حجیت کو مدلل کیا گیا ہے، جو نواب صدیق حسن خان صاحب کے لڑکے کی تصنیف بتائی جاتی ہے۔ اور ناچنا نہیں آنگن ٹیڑھا کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم اجماع قطعی کو نہیں مانتے، ہم اجماع قطعی کو مانتے ہیں، ضمنی کو حجت نہیں مانتے، تو کیا اجماع قرآن میں مذکور ہوگا؟ چھٹا سبب، غیر نبی کی اندھی تقلید۔ تحریف دین کا ایک سبب غیر معصوم کی پیروی بھی ہے، اور غیر معصوم سے مراد غیر نبی ہے، کیونکہ انبیاء کے لیے عصمت ثابت ہے۔ انبیاء کے لیے عصمت کہاں گیا بھائی؟ کیونکہ انبیاء کے لیے عصمت ثابت ہے، بس اگر اس کے اجتہاد میں خطا ہوگی تو اس پر برقرار نہیں رہنے دیا جائے گا، مگر جو نبی نہیں ہے اس کی صورتحال نبی سے مختلف ہے، اس کی تقلید جائز بھی ہے اور ناجائز بھی۔ جو تقلید جائز نہیں ہے اور جو تحریف دین کا سبب ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک عالم کسی مسئلے میں اجتہاد کرے اور اس کے متبعین اس کے بارے میں یہ خیال کریں کہ اس سے غلطی قطعاً ممکن نہیں ہے، عام طور پر وہ بات درست سمجھتا ہے، اور وہ لوگ اس عقیدے کی بنا پر اس کے اجتہاد کو لیں اور صحیح حدیث کو رد کر دیں، تو ایسی اندھی تقلید موجب فساد اور باعث تحریف ہے۔ سورۃ البراءۃ آیت نمبر 31 میں ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اس آیت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ وہ اپنے احبار اور رہبان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے، پھر ان کو رب بنا لینے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ ان کی پرستش نہیں کرتے، مگر جب وہ ان کے لیے کسی چیز کو حلال کرتے ہیں وہ تو اس کو حلال مان لیتے ہیں، اور جب وہ کسی چیز کو ان کے لیے حرام ٹھہراتے ہیں تو وہ اس کو حرام مان لیتے ہیں، یعنی کسی کو تحلیل و تحریم کا ٹھیکیدار بنا دینا، اس کو خدا بنا لینا، ایسی تقلید حرام ہے۔ اور جائز تقلید وہ ہے جو باجماع امت ثابت ہے۔ امت محمدیہ متفق ہے کہ مجتہدین کی تقلید 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ ایک کہ مقلد پیروی کرنے والا جانتا ہو کہ مجتہد سے چوک بھی ہو سکتی ہے اور وہ حق بات تک بھی پہنچتا ہے، یعنی اس کے اجتہاد میں خطا و ثواب دونوں کا احتمال ہے۔ دوسری یہ کہ وہ نص کا
کا ہمیشہ منتظر رہے اور اس کی جستجو کرتا رہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا عزم مصمم ہو کہ جب مجتہد کے قول کے برخلاف صحیح حدیث سامنے آئے گی تو وہ تقلید چھوڑ کر حدیث کی پیروی کرے گا۔ فائدہ: تقلید کا یہ حکم یعنی جواز مع شرائط بالغ نظر علماء کے لیے اور عوام کے لیے مطلقاً تقلید واجب ہے، اور یہ وجوب لغیری ہے، یعنی ملت کی شیرازہ بندی کے پیش نظر ہے۔ ساتواں سبب: ایک ملت کا دوسری ملت کے ساتھ رول مل جانا۔ ایک ملت کا دوسری ملت کے ساتھ اس طرح خلط ملت ہو جانا کہ دونوں میں کوئی امتیاز باقی نہ رہے، یہ بھی تحریف دین کا ایک سبب ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص پہلے کسی اور دین کو مانتا تھا اور اس ملت کے علوم اس کے دل کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، وہ اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا میلان قلبی ان علوم کی طرف باقی رہتا ہے جو پہلے سے اس کے دل کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ اسلام میں بھی اس کی کوئی وجہ تلاش کرتا ہے، گو وہ ضعیف یا موضوع ہو، بلکہ کبھی وہ اس مقصد کے لیے روایتیں گڑھنے کا اور موضوعات کو روایت کرنے کا بھی روادار ہو جاتا ہے۔ یہودیت میں بگاڑ اس راستے سے بھی داخل ہوا ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ میں روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ برابر معتدل رہا تاکہ ان میں پروان چڑھے نئے پیدا شدہ لوگ یعنی لونڈیوں کی اولاد، پس انہوں نے اپنی رائے چلائی، پس وہ گمراہ ہوئے اور گمراہ کیا۔ اور ہمارے دین میں جو باتیں در آئی ہیں وہ یہ ہیں: بنی اسرائیل کے علوم، زمانے جاہلیت کے مقرروں کے نصائح، حکمت یونان، بابل والوں کا فارسیوں کی تاریخ، علوم نجوم، علم رمل جس میں ہندسوں اور خطوط وغیرہ کے ذریعے غیب کی باتیں معلوم کرتے ہیں، وہ علم کلام جس میں فلاسفہ یونان کی تردید کی جاتی ہے۔ غرض یہ سب چیزیں علوم اسلامیہ میں اس طرح خلط ملت ہو گئی ہیں کہ عام لوگوں کے لیے امتیاز کرنا مشکل ہو گیا، جبکہ اسلام اس کا قطعاً روادار نہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں سے تورات لے آئے تھے، جب اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کیا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اے ابن الخطاب، کیا تم شریعت کے معاملے میں حیران ہو رہے ہو؟ بخدا میں واضح اور صاف شریعت لے کر آیا ہوں، اور ایک شخص کی جو دانیال پیغمبر کی کتابوں کی ٹوہ میں تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعدیب کی تھی۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ دیگر ملتوں کے علوم کو علوم اسلامیہ میں داخل کرنا پسندیدہ نہیں۔ باب نمبر 19: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور یہود و نصارہ کے دین میں اختلاف کے اسباب۔ اس باب میں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے شریعت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام اور یہودیت و عیسائیت میں اختلاف کے 4 اسباب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا سبب: ملت اسلامیہ کی تشکیل اور ترتیب یہودیت و عیسائیت کی تشکیل سے مختلف انداز پر ہوئی ہے۔ دوسرا سبب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت تر و تازہ صحیح شکل میں، اور موجودہ یہودیت و عیسائیت اصل ملتوں کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں اور صحیح و فاسد میں اختلاف ہوتا ہی ہے۔ تیسرا سبب: نبوت خاصہ اور نبوت عامہ کی وجہ سے اختلاف ہے۔ یہودیت و عیسائیت کے بانیوں کی نبوت خاص زمانے اور خاص قوم کے لیے تھی، جبکہ خاتم النبیین کی نبوت عام اور تام ہے، اور عام و خاص میں تفاوت ایک لازمی امر ہے اور دونوں کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ چوتھا سبب: آخری ملت کا انداز اصلاح دوسری ملتوں سے جدا ہے، اس لیے تفاوت پیدا ہوا ہے۔ اول کے 2 سببوں کی مثال یہ ہے: 2 ماہر باورچی کھانا پکائیں تو اگرچہ کھانا ایک ہو، خمیر اور مسالے بھی متحد ہوں، تب بھی دونوں کے پکائے ہوئے کھانوں میں کچھ نہ کچھ تفاوت ہوگا۔ یہ پکانے والے ہاتھوں کا اثر ہے، ہاتھ بدلنے سے کھانے کا مزہ بدلتا ہے۔ پھر اگر مسالے بھی متفاوت ہوں تو تفاوت بین ہوگا، اور اگر ایک کھانا داغی ہو جائے تو تفاوت آسمان و زمین کا ہو جائے گا۔ کوئی سلیم فطرت آدمی داغی کھانا پسند نہ کرے گا، الا یہ کہ مزاج فاسد ہو گیا ہو، اس کو جلی ہوئی روٹی اچھی معلوم ہوتی ہے تو وہ داغی کھانا پسند کرے گا۔ اس طرح 2 نبیوں کی 2 ملتوں میں تفاوت بہرحال ضروری ہے۔ عیسائیت جو حقیقت میں یہودیت کی اصلاح شدہ شکل ہے، اپنی اصل سے اسلام سے بہت کچھ مختلف ہے، بلکہ دوئیت کا مدار ہی واضح اختلاف پر ہے۔ 4 فقہیں اپنے واضح اختلافات ہی کی وجہ سے 4 ہیں، اور صاحبین کے امام اعظم سے اختلافات چونکہ برائے نام ہیں، اس لیے یہ سب ایک ہیں۔ غرض جب شریعت محمدیہ کے اجزائے ترکیبی اور اس کی تشکیل کا انداز یہودیت و عیسائیت کے انداز سے الگ ہے تو دونوں میں تفاوت ضروری ہے۔ پھر چونکہ موجودہ یہودیت و عیسائیت اصل ملتوں کی بگڑی ہوئی اور تحریف شدہ شکلیں ہیں، اس لیے بھی صحیح ملت میں اور فاسد ملتوں میں تفاوت ایک بدیہی امر ہے۔ یہ پہلے 2 اسباب کا خلاصہ ہے، تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلا سبب: ملت اسلامیہ کی تشکیل کا یہودیت و عیسائیت کی تشکیل سے انداز مختلف ہونا۔ پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں کوئی رسول مبعوث فرماتے ہیں تو اس کے ذریعے ملت کو لوگوں کے لیے بالکل درست کر دیتے ہیں، نہ اس میں کوئی ناہمواری باقی چھوڑتے ہیں، نہ کوئی ٹیلا ٹپار رہنے دیتے ہیں۔ پھر دنیا سے رسول کی تشریف بری کے بعد دین بذریعہ روایت آگے بڑھتا ہے، اور دین کے حامل امت کے مخصوص حضرات ہوتے ہیں، وہ ایک عرصے تک دین کو صحیح طریقے پر لے چلتے ہیں۔ پھر ایک عرصے کے بعد ناہنجار لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ملت کو بگاڑ دیتے ہیں اور وہ اس کی بے قدری کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ چیزیں گھٹا دیتے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں بڑھا دیتے ہیں، تو ملت خالص باقی نہیں رہتی، اس کے ساتھ باطل کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں اس کا ذکر ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں ہے کوئی بھی نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی امت میں مبعوث فرمایا ہو، مگر اس کے لیے اس کی امت میں سے مخصوص اصحاب اور عام اصحاب ہوتے ہیں جو اس کے طریقے کو اخذ کرتے ہیں اور اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ایسے نالائق نائب بنتے ہیں جو وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جس کا وہ حکم نہیں دیے گئے۔ بس جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو ان لوگوں سے اپنے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد ایمان کا رائے کے دانے کے برابر بھی حصہ نہیں۔ اور حق کے ساتھ باطل 2 طرح سے مخلوط اور ممزوج ہوتا ہے۔ ایک، اس میں شرک جلی مل جاتا ہے اور دین میں صاف طور پر تحریف ہو جاتی ہے۔ اس باطل پر بہرحال لوگوں کی پکڑ ہوگی، خواہ نیا نبی آ کر اس کی اصلاح کرے یا فطرت کا زمانہ ہو، ہر حال میں شرک جلی پر داروگیر ہوگی۔ دوم، ملت میں شرک خفی کی آمیزش ہو جاتی ہے اور مخفی تحریف ہو جاتی ہے جس کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ ان خرابیوں میں مبتلا ہونے والوں کو کی اللہ تعالیٰ اس وقت داروگیر فرماتے ہیں جب وہ رسول کو بھیجتے ہیں جو اتمام حجت کرتا ہے اور خفا کو دور کرتا ہے، تاکہ جو راہ راست پر آنا چاہے وہ اعلیٰ وجہ البصیرت آ جائے، اور جو کھڈے میں گرنا چاہے وہ بھی دیدہ و بینا ہو کر گرے۔
غرض جب اس طرح ملت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیا رسول بھیجتے ہیں اور ہر چیز کو اس کی اصل کی طرف لوٹا دیتے ہیں، وہ ہر چیز کو اس کی اصل کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نیا رسول سابق ملت کے قوانین پر نظر ڈالتا ہے اور 4 طرح سے تعدیل و اصلاح کا عمل کرتا ہے۔ نمبر 1، سابق ملت کی جو چیزیں شعائر اللہ کے قبیل سے ہیں، جن کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں ہوئی، اور جو عبادات کے طریقوں میں سے ہیں یا جو تدابیر نافعہ کے قبیل سے ہیں، ان پر قوانین ملی پوری طرح منطبق ہے، ان کو نیا پیغمبر باقی رکھتا ہے، اور ان میں سے جو امور گوشہ گمنامی میں چلے گئے ان کو منصہ شہرت پر جلوہ گر کرتا ہے، اور وہ ہر چیز کے لیے ارکان اور اسباب تجویز کرتا ہے۔ نمبر 2، جو چیزیں از قبیل تحریف و تہاون ہیں ان کو باطل کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے کہ یہ دین کے اجزاء نہیں ہے۔ نمبر 3، جو احکام وقتی مصالح کے تقاضے سے ہوتے ہیں پھر عادات و احوال بدل جاتے ہیں تو رسول ان احکام میں تبدیلی کرتا ہے، کیونکہ مشروعیت احکام سے اصل مقصود مصالح ہوتے ہیں۔ مشروعیت احکام سے اصل مقصود مصالح ہوتے ہیں۔ میزان یعنی پیکرہائے محسوس تو محض عنوان ہوتے ہیں، جیسے تحریم خمر کے ابتدائی دور میں شراب کے برتن بھی حرام کیے گئے تھے تاکہ لوگ ان برتنوں کے بہانے نشہ کرنے کی راہیں نہ نکالیں، جن کی تفصیل آئندہ باب میں آ رہی ہے۔ پھر جب شراب کی نفرت دلوں میں جم گئی تو برتنوں کی حرمت ختم کر دی گئی، کیونکہ وہ حرمت مقصود بالذات نہ تھی، نشہ کی تعبیر کے لیے محض ایک عنوان تھا۔ اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کسی بات کا پیکر محسوس ہوتی ہے، پھر وہ پیکر باقی نہیں رہتی تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے شروع میں شراب کے برتن دیکھ کر نشہ کرنے کی ہوک اٹھ سکتی تھی، بعد میں صورتحال بدل گئی تو حکم بھی بدل گیا۔ یا جیسے بخار کی علت حقیقت میں اخلاط میں ہیجان ہے، طبیعت اس ہیجان کے لیے کوئی پیکر محسوس مقرر کرتا ہے اور اس کی طرف بخار کو منسوب کرتا ہے، کہتا ہے دھوپ میں چلنے سے بخار ہو گیا، تھکا دینے والے کام کی وجہ سے بخار چڑھا، یا فلاں چیز کھانے سے بخار آ گیا۔ مگر کسان کے حق میں پہلی بات اور مزدور کے حق میں دوسری بات اور غریب کے حق میں تیسری بات بخار کا مظنہ نہیں ہے، بس ان کے حق میں احکام بھی مختلف ہوں گے، یعنی ان کے بخار کو طبیب ان اسباب کی طرف منسوب نہیں کرے گا۔ نمبر 4، اور جن باتوں کی پسندیدگی پر ملأ اعلیٰ میں اجماع ہو چکا ہے، جو امور کسی قوم میں عرصہ دراز سے رائج چلے آ رہے ہیں، لوگ ان کے عادی ہو چکے ہیں، لوگوں کے علوم میں وہ باتیں ثابت ہو چکی ہیں اور وہ باتیں لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں اور وہ برحق بھی ہیں، تو پیغمبر ان امور کو دین میں بڑھا دیتا ہے۔ غرض جب ملتوں کی تشکیل اس طرح ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت یہود و نصارہ کی ملتوں سے مختلف ہو۔ دوسرا سبب، ملت اسلامیہ کا تر و تازہ ملت اور یہود و نصارہ کی ملتوں کا محرف ہونا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور یہود و نصارہ کی ملتوں میں اختلاف کا دوسرا سبب یہ ہے کہ سابق انبیاء عام طور پر مقدم ملت میں اضافہ کیا کرتے تھے، نہ گھٹایا کرتے تھے، نہ تبدیلی کیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملت میں چند چیزیں بڑھائی ہیں، حج و قربانی کے احکام، امور فطرت، ختنہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں چند چیزیں بڑھائی ہیں، اونٹ کے گوشت کی تحریم، سبت یعنی سنیچر کے دن کی حرمت، زانیوں کو سنسار کرنا وغیرہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی میں اضافے بھی کیے ہیں، یہ بات چیزیں گھٹائی بھی ہیں اور اس ملت میں تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ اس وجہ سے آپ کی ملت یہود و نصارہ کی ملت سے مختلف ہو گئی۔ شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ کا باریکی سے جائزہ لیا جائے تو آپ نے جو کمی بیشی اور تبدیلی کی ہے اس کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، یہود و نصارہ کی ملتوں کو ان کے علماء و مشائخ نے ان طریقوں سے بگاڑ دیا تھا جن کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو آپ نے ہر چیز کو اس کی اصل کی طرف لوٹا دیا اور ایک تر و تازہ ملت پیش کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجودہ یہودیت اور عیسائیت کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت موجودہ یہودیت اور عیسائیت کی بنسبت مختلف نظر آتی ہے، ورنہ اصل کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے۔ تیسرا سبب، نبوت خاصہ اور نبوت عامہ کی وجہ سے اختلاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت صرف ان کی قوم کی رہنمائی کے لیے اور خاص زمانے کے لیے تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آفاقی اور ابدی ہے، یعنی دنیا کے تمام اقوام کی طرف اور قیامت تک کے لیے۔ اور پہلے اسی مبحث کے باب دوم میں بات تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ آپ ایک بعثت کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں جو اپنے جلو میں ایک اور بعثت کو بھی لیے ہوئے، یعنی آپ کی بعثت دوہری ہے، ایک بلا واسطہ دوسری بال واسطہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت جو بلا واسطہ ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی عربوں کی طرف ہوئی ہے، جن کا امتیازی لقب امیین ہے۔ سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت میں اس کا ذکر ہے، اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ اس طرح سورہ یاسین آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے، بس وہ دین سے بے خبر ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں آپ کی پہلی بعثت کا تذکرہ ہے جو بلا واسطہ ہوئی ہے، اور جب آپ کی بلا واسطہ بعثت عربوں کی طرف ہوئی تو اس کے لیے واجب و لازم ہے کہ آپ کی شریعت کا مادہ عربوں کے احوال و عادات ہوں، یعنی عربوں کے شاعر دین، ان میں رائج عبادتوں کے طریقے اور آسائش سے زندگی بسر کرنے کی تدبیرات نافعہ آپ کی شریعت کا خمیر ہو، کیونکہ شریعت کا مقصد ان چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے جو قوم میں رائج ہوتی ہیں۔ شریعت ایسی چیزوں کا لوگوں کو مکلف نہیں بناتی جن سے لوگ قطعاً ناآشنا ہوں، اور اس طرح آپ کی شریعت میں عربوں کے احوال کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب بھی عربی زبان میں دی گئی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 2 میں ہے کہ ہم نے کتاب مبین کو اتارا ہے، قرآن عربی زبان کا، تاکہ تم بوجہ لسان ہونے کے اولاً سمجھو۔ اور سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 میں ہے کہ اگر ہم اس کو عجمی زبان کا قرآن بناتے تو معاندین یوں کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں۔ یہ کیا بات ہے کہ عجمی کتاب اور عربی رسول، یعنی قرآن اگر عربی کے سوا کسی اور زبان میں نازل کیا رہتا تو جھٹلانے والے یوں کہنے لگتے کہ یہ بے جوڑ بات ہے کہ رسول تو عربی اور اس کی قوم بھی جو اولین مخاطب ہے عربی اور کتاب آئی عجمی زبان میں۔ اس کا ایک
ایک حرف بھی عرب نہیں سمجھ سکتے. چاہیے تھا کہ قرآن واضح عربی میں نازل کیا رہتا. اس لیے سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے تمام پیغمبروں کو انہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا تھا کہ وہ ان سے کھول کر بیان کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت خلافت کبریٰ کے توسط سے تمام زمین والوں کی طرف ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرکزی حکومت قائم فرمائیں گے, ممالک فتح کریں گے. اس وقت کی دنیا کی 2 بڑی طاقتیں آپ کے زیر نگی آئیں گی اور اس طرح لوگ دین رحمت سے آشنا ہوں گے. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمانے کی چند اقوام کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ایران اور روم کی سلطنتوں کے زوال کا قطعی فیصلہ کر دیا اور آپ کو خلافت کبریٰ قائم کرنے کا حکم دیا اور آپ کی بزرگی اور غلبے کو تقریب بنایا تاکہ امر مقصود تکمیل پذیر ہو. یعنی آپ کی شان و دبدبہ کے ذریعے دین 4 دانگے عالم پھیلے گا. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایران اور روم کے خزانوں کی چابیاں عنایت فرمائی, یعنی ان کے در و بست کا آپ کو مالک بنا دیا. غرض آپ کے اس خصوصی کمال خلافت کبریٰ کی وجہ سے ضروری ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے احکام کے علاوہ چند دیگر احکام بھی دیے جائیں, جیسے زمینوں کا لگان وصول کرنا, اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں سے سالانہ محصول لینا, غزوات اور دین میں تحریف کے چور دروازوں کو بند کرنا وغیرہ وغیرہ. چوتھا سبب انداز اصلاح کی وجہ سے اختلاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت زمانے فترت میں ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل میں بھی نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح علیہ السلام سے بھی تقریباً 500 سال بعد 570 میں پیدا ہوئے ہیں. اس درمیان کہیں کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا. اس وجہ سے روئے زمین پر تمام برحق ملتیں مٹ چکی تھیں اور ان میں تبدیلی کر دی گئی تھی اور لوگ گمراہیوں میں گھس چکے تھے. سب ادیان والے اپنی غلطی پر مغرور تھے اور تعصب اور کٹ حجتی کے ایسے شکار ہو گئے تھے کہ اب وہ اپنی باطل ملتوں کو اور جاہلی عادتوں کو اس وقت تک چھوڑنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان عادتوں کے خلاف مؤثر تاکیدات اور زاجر اقدامات اور غزوات سے کام نہ لیا جائے. یہ چیز بھی بہت سے اختلافات کا سبب بنی ہے. باب نمبر 20 اسباب نسخ کا بیان. نسخ کے لغوی معنی ہے زائل کرنا, مٹانا. کہا جاتا ہے نسخت الشمس الظل, دھوپ نے سائے کو ہٹا دیا. نسخت الریح آثار الاقدام, کہ ہوا نے قدموں کے نشانات مٹا دیا. اور اصطلاح میں نسخ کے معنی ہے کسی حکم شرعی کی انتہا کو بیان کرنا, خواہ وہ حکم مقدم شریعت کا ہو یا اسی شریعت کا ہے. پھر نسخ میں 3 مسائل ہیں. پہلا مسئلہ نسخ فی الشرائع کا, یعنی مقدم شریعت کو یا اس کے کسی حکم کو مؤخر شریعت کے ذریعے منسوخ کرنا. یہود اس نسخ کا انکار کرتے ہیں. ان کے نزدیک جو شریعت یا جو حکم اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نازل کر دیا وہ منسوخ نہیں ہو سکتا, اور وہ اس طرح اپنے مذہب یہودیت کی ابدیت ثابت کرتے ہیں. حالانکہ وہ یہودیت کو ایک نسلی مذہب کہتے ہیں. کوئی غیر اسرائیلی یہودی مذہب میں داخل نہیں ہو سکتا. تو کیا ساری انسانیت قیامت تک اللہ کے دین سے محروم رہے گی؟ فیال العجب. اور کیا خود یہودیت نے سابقہ ملتوں کو منسوخ نہیں کیا؟ دوسرا مسئلہ نسخ فی الشریعت کا, یعنی شریعت اسلامیہ کے ایک حکم کو دوسرے حکم سے منسوخ کرنا. اس کی 2 صورتیں ہیں. قرآن کریم کا حکم حدیث شریف کے ذریعے منسوخ کیا جائے, یہ جائز نہیں. حدیث میں صراحت ہے کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا. حدیث سے ثابت حکم کو قرآن کریم کے ذریعے منسوخ کرنا یہ بالاتفاق جائز ہے, اور حدیث میں صراحت ہے کہ اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کرتا ہے. تیسرا مسئلہ نسخ فی القرآن کا, یعنی قرآن کا ایک حکم قرآن ہی کے ذریعے منسوخ ہو, یہ بھی بالاتفاق جائز ہے, اور حدیث میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس کا بعض کو منسوخ کرتا ہے. پھر اس تیسرے مسئلے میں اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا موجودہ قرآن میں کوئی آیت من کل الوجوہ منسوخ ہے یا نہیں. ابو مسلم اصفہانی معتزلی وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں اور جمہور اس کے قائل ہیں. غرض یہود کا کہنا یہ تھا کہ یہودیت اللہ کا آخری دین ہے, یعنی اس کے بعد کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہو سکتی. اور عام مشرکین کا اعتراض نسخ فی الشریعت پر تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ایک حکم دیتے ہیں پھر کل اس کو بدل دیتے ہیں. کیا اللہ کو بھی بدا واقع ہوتا ہے, یعنی بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ حکم غلط چلا گیا اس لیے دوسرا حکم بھیجتے ہیں. ان دونوں اعتراضاتوں کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ ہم منسوخ نہیں کرتے کوئی آیت یا نہیں بھلاتے اس کو مگر لاتے ہیں ہم اس سے بہتر یا اس کے مانند. کیا تجھے پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. آیت کا لفظ عام ہے. اللہ کی کتاب کی آیت کو پھر خواہ وہ قرآن کی آیت ہو یا کتب سابقہ کی آیت ہو, سب کو آیت کہا جاتا ہے. اور آیت تکوینی کو یعنی قدرت خداوندی کی نشانی کو اور معجزہ کو بھی آیت کہا جاتا ہے. اور آیت پاک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آیت خواہ وہ قرآن کی ہو یا کتب سابقہ کی, اور جو حکم ایک آیت کا ہے وہی حکم ساری شریعت کا ہے, باقی رکھی جائے اور اس کو منسوخ کیا جائے یا وہ بھلا دی جائے, یعنی سابقہ پوری شریعت یا اس کا حکم مندرس ہو جائے, لوگ اس کو بالکل بھول جائیں, یا قرآن کی کوئی آیت لوگوں کے ذہن سے مٹا دی جائے حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بھول جائیں. ارشاد ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ, کہ ان قریب پڑھائیں ہم آپ کو پھر اس میں سے کوئی چیز نہیں بھولیں گے مگر جس قدر بھلانا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو. اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرا حکم لائیں تو یہ دوسری آیت پہلی آیت سے بہتر ہوتی ہے یا اس کے مانند ہوتی ہے. بہتر ہونے کا تعلق مسئلہ نسخ فی الشرائع سے, یعنی نئی شریعت کے ذریعے جو پرانی شریعت منسوخ کی جاتی ہے تو اس کی وجہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہوتی ہے, اور کون عقل مند ہے جو بہتر سے بہتر کو پسند نہ کرے گا. اور مانند ہونے کا تعلق نسخ فی شریعت سے, یعنی جب مصلحت بدلتی ہے تو حکم بدلا جاتا ہے. جیسے حکیم مریض کے احوال کی رعایت سے ایک نسخہ لکھتا ہے, پھر جب مریض کے احوال بدلتے ہیں تو حکیم نسخہ بدلتا ہے. یہ نسخہ بھی اول ہی کی طرح مفید ہوتا ہے. کیا معترضین نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں, وہ جو چاہے کریں, ان کا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے؟ نسخ کے 2 سبب. اس کے بعد جاننا چاہیے کہ نسخ کے 2 سبب ہیں. ایک یہ کہ کوئی حکم اجتہادی تھا, یعنی حدیث کے ذریعے عارضی طور پر دیا گیا تھا, اور اللہ کا دائمی فیصلہ کچھ اور تھا, تو وقت آنے پر اس حکم کو قرآن کے ذریعے بدل دیا جاتا ہے, یا خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اجتہاد کے ذریعے یعنی حدیثی کے ذریعے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. دوم یہ کہ کوئی حکم کسی مصلحت پر مبنی اور وہ مصلحت پہلے نہیں پائی جاتی تھی اس لیے حکم نہیں دیا گیا, پھر وہ مصلحت پائی گئی تو حکم دیا گیا, یا مصلحت بدل گئی تو پہلا حکم منسوخ کر دیا. پورے باب میں انہی 2 سببوں کا بیان ہے.
تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلا سبب اجتہاد یعنی حدیث سے ثابت ہونے والے حکم کا نسخ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قوم میں رائج ارتفاقات اور عبادات کی شکلوں میں غور کرتے ہیں اور ان کو اپنی شریعت کے قواعد کے مطابق منضبط کرتے ہیں۔ مثلا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج ادا کرتے تھے، مگر انہوں نے ان عبادات کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ آپ نے شریعت کے قواعد کے مطابق ان کو منضبط کیا اور ان کی تفصیلات طے کی۔ یا جیسے لوگوں میں 4 طرح کا نکاح رائج تھا، سود کا خوب چلن تھا، لوگ باغ کی بہار بیچا کرتے تھے۔ آپ نے ہر قسم کے سود کو، نکاح کی 3 قسموں کو اور بیع سنین کو الگ کر دیا اور حرام سود کی تمام تفصیلات بیان فرمائی اور جائز نکاح کے لیے شرائط و قیود بڑھائیں اور بیع عوام کی ایک شکل بیع سلم کو جائز رکھا اور اس کے لیے شرائط طے کی، باقی صورتوں کی ممانعت فرما دی۔ یہ تمام تر انضباطات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خداداد فہم سے اور اجتہاد سے فرماتے تھے اور حدیثوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ ان کے بارے میں آیت قرآنیہ نازل نہیں کی جاتی تھی۔ ان میں سے بعض امور کسی وقتی مصلحت کی بنا پر ہوتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے دائمی اور قطعی فیصلے کے مطابق نہیں ہوتے تھے، اس لیے جب وہ عارضی مصلحت ختم ہو جاتی تو ان میں 2 طرح سے تبدیلی کی جاتی۔ قرآن کریم میں صریح حکم نازل کیا رہتا اور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دائمی فیصلہ منکشف کیا رہتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اجتہاد کو بدل دیتے اور آپ دوسرا حکم دیتے اور اس دوسرے اجتہاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو برقرار رکھتے۔ اول کی مثال، ہجرت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے استقبال کا حکم دیا۔ یہ حکم بئی معنی اجتہادی تھا کہ اس سلسلے میں کوئی آیت نازل نہیں کی گئی تھی، ورنہ یہ حکم بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا۔ دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں کئی اشارے موجود ہیں کہ یہ حکم بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا، مگر اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ دائمی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک مصلحت سے عارضی حکم تھا، جس کی تفصیل کتاب کی قسم دوم میں قبلہ کے عنوان کے تحت آ رہی ہے۔ پھر پارے دوم کے شروع کے 2 رکوع نازل ہوئے اور قبلہ بدل دیا گیا اور پہلا حکم جو اجتہادی تھا منسوخ کر دیا گیا۔ ثانی کی مثال، جس وقت شراب حرام کی گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ یعنی پانی بھرنے کی چھوٹی کھال کے علاوہ دیگر برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت فرمائی تھی۔ یہ حکم بھی بئی معنی اجتہادی تھا کہ حدیث کے ذریعے دیا گیا تھا، اس سلسلے میں کوئی آیت نازل نہیں کی گئی تھی۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہر برتن میں نبیذ بنانے کی اجازت دے دی اور اسی حکم پر اللہ نے آپ کو برقرار رکھا، یعنی پھر اس حکم میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ البتہ آپ نے ہدایت دی کہ نبیذ میں نشہ پیدا ہو جائے تو اس کو نہ پیا جائے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ نہیتکم عن النبیذ الا فی سقاء فاشربوا فی الاسقیۃ کلھا ولا تشربوا مسکرا، میں نے آپ لوگوں کو مشکیزہ کے علاوہ برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت کی تھی، بس پیو تم برتنوں میں اور نہ پیو تم نشہ آور کو۔ اور اس مثال ثانی کی 3 طرح توجیہ کی جا سکتی ہے۔ تیسری توجیہ شارح نے بڑھائی ہے۔ پہلی توجیہ، چونکہ نشہ آور ہونا ایک مخفی امر ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ ایک ظاہری علامت کو مقرر کیا، یعنی ایسے برتنوں میں نبیذ بنانا جس میں مسامات نہ ہو، جیسے مٹی کے، پکے لکڑی کے اور کدو کے برتن، ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے ان میں تیزی سے نشہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے حکم اس ظاہری علامت پر دائر کیا۔ جیسے حالت نوم میں حدث کا احساس نہیں ہوتا اور سفر میں مشقت کا ادراک مشکل ہوتا ہے، اس لیے بدن کو ڈھیلا کرنے والی نیند کو اور 48 میل کے سفر کو سبب حقیقی کے قائم مقام گردانا اور ان پر احکام دائر کیے۔ اس طرح مذکورہ برتنوں میں نبیذ بنانے میں چونکہ نشہ پیدا ہونے کا غالب احتمال تھا اور وہ ایک مخفی چیز ہے، اس لیے اس کے قائم مقام ان برتنوں ہی کو کر دیا اور ان کا نبیذ بنانے کے لیے استعمال ممنوع قرار دیا، اور مشکیزے میں 3 دن تک خرما کشمش ڈالے رکھنے کو نشہ پیدا نہ ہونے کا پیکر محسوس بنایا۔ اتنی مدت کے بعد چمڑے کے برتن میں بھی نشہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے رکوع سجود اور قیام و قاعدہ کی حالت میں سونے کو عدم خروج ریح کا مظنہ بنایا اور 48 میل سے کم کے سفر کو عدم مشقت کا مظنہ بنایا۔ پھر آپ کا اجتہاد بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نفس نشہ آور ہونے پر دائر کیا، برتنوں کا قصہ بیچ میں سے نکال دیا، کیونکہ نشہ آور ہونے کا پتہ جوش آنے سے اور جھاگ ڈالنے سے چل سکتا ہے، اور جو چیزیں نشہ آور ہونے کے لیے لازم ہیں یا خود اس کی صفات ہیں، یعنی جوش آنا اور جھاگ ڈالنا، ان کو پیکر محسوس بنانا بہتر ہے۔ اس چیز کو پیکر محسوس بنانے سے جس کا نشہ آور ہونے سے کوئی قریبی تعلق نہ ہو، یعنی برتنوں کو مظنہ بنانے سے بہتر نفس اسکار کو مظنہ بنانا ہے۔ اس توجیہ پر یہ مذکورہ سبب نسخ کی مثال ہوگی، یعنی ایک حکم اجتہاد سے دیا گیا تھا، پھر جب اجتہاد بدل گیا تو پہلا حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم دے دیا۔ چلیے اچھا اس کو مکمل ہی کر لیتے ہیں۔ دوسری توجیہ، جب شراب حرام ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ لوگ نشہ کرنے کے عادی ہیں، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، اگر ان کو صرف شراب پینے سے روکا جائے گا تو وہ چور دروازے سے نشہ کریں گے اور بہانہ یہ بنائیں گے کہ ہم نے یہ خیال کر کے نبیذ پی تھی کہ وہ نشہ آور نہیں ہے، یا ہمیں نشہ آور ہونے کی علامتیں ٹھیک معلوم نہیں تھی، یا ہمارے نبیذ کے برتن شراب میں لتھڑے ہوئے تھے اور ایسے برتنوں میں نبیذ بنانے سے جلد اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے دہی یا دہی کا پانی ڈالنے سے جلد دودھ جم جاتا ہے، یا شراب میں سرکہ ڈالنے سے جلد وہ سرکہ بن جاتی ہے۔ غرض لوگ طرح طرح کے بہانے بنا کر شراب پئیں گے، اس لیے شراب کے مخصوص برتنوں کو حرام قرار دیا۔ پھر جب اسلام قوی ہو گیا اور لوگوں نے نشہ آور چیزیں چھوڑنے کی وجہ سے اطمینان کا سانس لیا، یعنی نشہ نہ کرنے کی خوبیاں ان کی خوب سمجھ میں آ گئی اور شراب کے ان برتنوں کا چلن بھی ختم ہو گیا، تو اپنے برتنوں کی حرمت اٹھا دی اور نفس نشہ آور ہونے پر حکم دائر کیا۔ اس توجیہ پر یہ نص کے مذکورہ سبب کی مثال نہ ہوگی، بلکہ مظنات کے اختلاف سے حکم کے مختلف ہونے کی مثال ہوگی، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تیسری توجیہ، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی متعلقہ چیزیں سامنے آنے پر بھی ہوک اٹھتی ہے۔ مثلا جو بیڑی کا عادی ہے، جب وہ بیڑی چھوڑ دیتا ہے تو اگر جیب میں ماچس بھی بچتی ہے تو بیڑی یاد آتی ہے، ایسے شخص کو جیب میں ماچس بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی طرح اگر شراب کے مخصوص برتن گھر میں رہیں گے اور وہ سامنے آئیں گے تو ضرور شراب یاد آئے گی، اس لیے ان برتنوں کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ پھر جب عادت قطعاً چھوٹ گئی اور طبیعت دور ہو گئی اور اندیشہ باقی نہ رہا تو برتنوں کی حرمت اٹھا دی گئی۔ اس توجیہ پر یہ سد ذرائع کی مثال ہوگی۔ فائدہ، دارقطنی کی روایت کلامی لا ینسخ جو مشکات شریف باب الاعتصام میں حدیث نمبر 195 پر مذکور ہے، وہ نسخ کے اسی سبب اول کے سلسلے میں ہے اور اس کی تشریح باب کے شروع میں گزر چکی ہے۔ یہ حدیث نہایت ضعیف قرار دی گئی ہے، بلکہ بعض نے موضوع تک کہا ہے، واللہ اعلم۔ چلیے اب ہم اگلی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔
روایات فلسفہ کے صفحہ نمبر 199 پر ہیں ہم. چلیے، سارتر کا اجنبیت کا تصور فردیت ہی کا پروردہ ہے. کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ سے اجنبیت کا مسئلہ صنعتی انقلاب کے بعد شہروں میں رہائش اختیار کرنے سے پیدا ہوا ہے. کلوں کے استعمال سے انسانی رشتے مجروح ہو گئے اور انسان پہلے سے کہیں زیادہ اس وسیع اور بے قرار کائنات میں اپنے آپ کو تنہا، بے بس اور بے چارہ محسوس کرنے لگا ہے. فطرت سے اس کا جذباتی تعلق ختم ہو گیا. سارتر کے یہاں فرد کا اپنے آپ سے بیگانگی کا احساس زیادہ کربناک ہے. وہ کہتا ہے کہ فرد جماعت کے دباؤ کی تاب نہ لا کر اپنے آپ سے بیگانہ ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے. کافکا اور دوستوفسکی کے ناولوں میں ایسے کردار ملتے ہیں جو نہ صرف اپنے آپ کو غریب شہر محسوس کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ سے بیگانہ بھی ہیں. موجودیت پسند ادبا میں کیمیو کی اجنبی کا کردار میور سالٹ غریب شہر کی ایک عمدہ مثال ہے. میور سالٹ ایک کلرک ہے جو محرومی کی زندگی گزارنے کے بعد اپنی موت پر اپنی اصل جوہر مردانگی سے روشناس ہوتا ہے. فرد کے احساس تنہائی کا باعث میکانیکیت کو قرار دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ وہ قلبی اور حسی جمود ہے جو انسانی ربط و تعلق کے فقدان اور جذباتی محرومی کا نتیجہ ہے. نظر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بیگانگی میکانیکیت کی نہیں بلکہ فردیت کی پیداوار ہے. میکانیکی معاشرے میں فردیت نے جس تنہائی اور محرومی کے احساسات کو جنم دیا ہے وہ سرمایہ دارانہ معاشرے کی زائدہ ہے، جس میں ہر شخص ذاتی مفاد کی پرورش میں کوشاں ہوتا ہے اور ذاتی مفاد کی خاطر اجتماعی مفاد کو پاؤں تلے روندنے میں کوئی دریغ محسوس نہیں کرتا. یہی خود غرضی اور قساوت قلبی اپنی ذات سے بیگانگی کا اصل سبب ہے. سرمایہ دار ممالک کے مفکرین یہ کہہ کر کہ اجنبیت میکانیکی معاشرے کا لازمی نتیجہ ہے، لوگوں کی توجہ اس سلبی فردیت کی طرف سے ہٹانا چاہتے ہیں جو سرمایہ دارانہ معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ رہی ہے اور جس نے معاشرے میں انسانی ہمدردی اور دلسوزی کے جذبات کچل کر رکھ دیے ہیں. ظاہر ہے کہ اس مرض کا مداوع اجتماعیت میں مخفی ہے. جب فرد کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس سے اس کی ذاتی کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کی بہبود کو تقویت ہوگی تو وہ اجنبیت، محرومی اور احساسی جمود سے محفوظ رہے گا، خواہ وہ ساری عمر کلوں سے کام لیتا رہے. اپنے آپ سے بیگانگی کا انجام لغویت پر ہوتا ہے کیونکہ جماعت سے قلبی رابطہ برقرار رکھنے ہی سے فرد کی زندگی میں معنویت پیدا ہوتی ہے. سارتر کہتا ہے کہ ہر شے لغو ہے، بے معنی ہے اور یہ بات ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے وجود پر صادق آتی ہے. یہاں سوال پیدا ہوگا کہ آخر وہ کون سی اساس ہے جس کی بنا پر ہم کسی شے کو بامعنی یا بے معنی کہہ سکتے ہیں. اگر وہ اساس موضوع سے خارج میں ہے تو وہ لامحالہ معروضی ہوگی جو سارتر کی ہمہ موضوعیت کے منافی ہے، اور اگر وہ اساس خود موضوع میں ہے تو موضوع کا ایک حصہ ہونے کے باعث موضوع اس کا جائزہ کیسے لے سکے گا، اور اگر لے سکے گا تو وہ اپنا معروض بن جائے گا جو محال اور ممتنع ہے. سارتر جو ہر شے کو مہمل اور لایعنی سمجھتا ہے اس کے اپنے فلسفے کو کیسے بامعنی سمجھا جا سکتا ہے. چنانچہ پروفیسر آئر اسے اہمال کا فلسفی کہتے ہیں. زندگی کو لغو اور وجود کو بے معنی سمجھنے میں اپنے آپ سے بیزاری اور نفرت کا لاحق ہو جانا قدرتی بات ہے. اس کیفیت نے سارتر میں امتلا کی صورت اختیار کر لیا. وہ کہتا ہے کہ ایک بے کیف اور اتھا امتلا کی کیفیت میرے تمام مشاہدات اور تجربات میں موجود رہتی ہے. اس کے الفاظ ہیں: ہمیں امتلا کی اصطلاح کو استعارہ قرار نہیں دینا چاہیے جو جسمانی نفرت انگیزی سے لیا گیا. اس کے برعکس ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس امتلا کی بنا ہی پر ہم تمام خصوصی اور تجرباتی امتلا جو گلے سڑے گوشت، تازہ خون، فضلہ وغیرہ کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے اور ہم قے کر دیتے ہیں. سارتر کی خرد دشمنی اور قنوطیت کا سبب بھی فردیت ہے. خرد دشمنی کی روایت کیرکگرد کے ساتھ موجودیت میں داخل ہوئی. کیرکگرد نے کہا تھا کہ اسے عقل و خرد کی مخالفت کے لیے معمور کیا گیا تھا. موضوعیت ہو یا فردیت، رومانیت ہو یا مسیحی موجودیت، ان میں آزادی مطلق کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے وہ عقل و خرد کی کارفرمائی کو قبول کرنے سے باقی نہیں رہ سکتا. یا عقل و خرد انسانی جبلتوں پر پابندیاں عائد کرتی ہے. یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ انسانی تمدن، ریاست، قانون بلکہ خود انسانیت عقل و خرد کی دست پروردہ ہے. انسان اپنی جبلتوں پر عقل و خرد کی گرفت مضبوط کر کے انہیں تعمیری راہوں پر نہ موڑ دیتا تو آج بھی وحوش کی طرح جنگلوں میں بھٹک رہا ہوتا. انسان کے جذبات اور جبلتیں فوری تشفی کے متقاضی ہوتی ہیں، اس لیے عقل کی پابندی ہمیشہ ان پر کھلتی ہے. عقل کا لغوی معنی رسی کا ہے جو مثلا سرکش اونٹ کے گھٹنے پر باندھ دی جائے. ظاہر ہے کہ کامل قدر و اختیار کے نظریے میں جیسا کہ سارتر نے پیش کیا عقل و خرد کا وجود ناگوار گزرے گا. سارتر کا ادعا ہے کہ حقیقت جذباتی اور ارادی ہی ہوتی ہے. گویا سارتر فلسفے کی دنیا سے جو عقل استدلالی کا خالصہ ہے اسے جلاوطن کر دینا چاہتا ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ دوسرے خرد دشمنوں کی طرح عقل و خرد کی بے مائگی اور لا حاصلی کے ثبوت میں جو دلائل سارتر نے دیے ہیں وہ بھی خالصتاً عقلیاتی اور منطقی ہیں. وہ استدلال عقل سے کرتا ہے اور حقیقت کو گریزہ جذبات و ارادات میں تلاش کرتا ہے. دوسری موجودیت پسندوں پر یہ فکری تضاد منکشف ہو چکا ہے. چنانچہ کارل جاسپرز اور جبریل مارس موجودیت پسند فلسفی کہلانا پسند نہیں کرتے بلکہ عقلیت پسند کہلانے پر اصرار کرتے ہیں. کارل جاسپرز لکھتا ہے: میں چاہتا ہوں کہ آج میرے فلسفے کو عقلیاتی فلسفہ کہا جائے کیونکہ فلسفے کی اس اساسی خصوصیت پر زور دینا ضروری ہے. عقل و خرد کا خاتمہ ہوا تو ہر شے کا خاتمہ ہو جائے گا. شروع ہی سے فلسفے کا یہ کام رہا ہے اور اب بھی اس کا منصب یہی ہے کہ عقل استدلالی کا مقام بحال کیا جائے اور اس کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے. سارتر کہتا ہے کہ یہ دنیا بے معنی ہے، عفونت ہے، سیال غلاظت ہے جو بہتے بہتے جم گئی ہے. انسان دنیا میں تنہا ہے، اس کی آزادی اس کے لیے عذاب بن گئی ہے. خدا مر چکا ہے، کوئی اخلاقی قانون نہیں ہے. یہ کہہ کر سارتر نے انسان کو اپنی زندگی سے متنفر اور اس دنیا سے بیزار کر دیا. وہ ذاتی کرب اور دہشت کو عمومی رنگ دے کر انہیں مابعد طبیعیاتی صداقتوں کا درجہ دینا چاہتا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ انسان فانی اور زندگی بے بقا ہے، لیکن ہر وقت فنا اور بے ثباتی کا رونا رونے سے زندگی کے مسائل حل نہیں ہو جاتے. نہ امتلا کی
کیفیت انسان کو تلخ حقائق سے مفاہمت کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ جو شخص سارتر کی طرح زندگی کو متعفن غلاظت کا ڈھیر کہے گا وہ اس کی مسرتوں سے کیسے بہرہ اندوز ہو سکتا ہے؟ سارتر اور اس کے ہم نواؤں کی قنوطیت کے باوصف اس دنیا میں فنا اور موت کے منڈلاتے ہوئے سایہ تلے مسرت یقیناً موجود ہے۔ انسان مکروہات زمانہ کے باوجود مطالعہ، تہذیب نفس، فنون لطیفہ، عشق و محبت، اطاعت نفس اور انسان دوستی میں سچی مسرت سے بہرایاب ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ سارتر کی فردیت کی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان ذہنی و قلبی رابطے کی توجیہ کرنے سے قاصر ہے۔ سارتر کہتا ہے کہ جب دو آدمی ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو معروض میں تبدیل کر دینا چاہتے ہیں۔ گویا انسانوں کا باہمی رابطہ لامحالہ کشمکش اور نزاع کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ان حالات میں دوستی، رفاقت اور محبت بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سارتر کے بقول ہر شخص دوسرے شخص کو معروض میں بدل دیتا ہے۔ یہ بات تسلیم کر لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر شخص کسی نہ کسی کا معروض بن کر رہ جائے گا اور موضوع کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا۔ نظریاتی پہلو سے سارتر کی موضوعیت میں معروض کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن عملاً ہر شخص کے معروض میں بدل جانے سے اس کی ہمہ موضوعیت باقی نہیں رہے گی۔ بہرصورت اس نظریے کے تحت سارتر نے دوستی اور عشق و محبت سے انکار کیا ہے۔ وجود و عدم میں کہتا ہے کہ انسانوں میں رفاقت، دوستی اور عشق و محبت کا رابطہ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کا استدلال ہے کہ دوسرا آدمی جو خارج سے میری طرف دیکھتا ہے اس کے لیے میں معروض ہوں، شے ہوں، میری موضوعیت اپنی تمام آزادی کے ساتھ اس کی نگاہ پر منکشف نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ مجھے شے میں بدل دیتا ہے۔ لہذا بقول سارتر عشق، خاص طور پر مرد و عورت کا عشق، ایک مستقل کشمکش، ایک مسلسل پیکار میں بدل جاتا ہے۔ عاشق اپنی محبوبہ سے وصل کا خواہاں ہوتا ہے۔ محبوبہ کی آزادی جو اس کی فطرت کا اصل جوہر ہے عاشق کی گرفت میں نہیں آ سکتی، اس لیے عاشق اپنی محبوبہ کو وصال کی خاطر شے میں تبدیل کر دیتا ہے، اور عشق اذیت کو شے اور اذیت پسندی کے درمیان گھٹ کر رہ جاتا ہے، اور عشق اذیت کوشی اور اذیت پسندی کے درمیان گھٹ کر رہ جاتا ہے۔ اذیت کوشی میں دوسرے کوشے میں دوسرے کوشے میں بدل دیتا ہوں جس پر میں اپنی مرضی کے مطابق قابو پانا چاہتا ہوں۔ اذیت پسندی میں خود ایک شے بن جاتا ہوں تاکہ دوسرے کو اپنی گرفت میں لے کر اسے اس کی آزادی سے محروم کر دوں۔ اس طرح عشق عورت اور مرد کے درمیان کشمکش اور پیکار کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ تصور سارتر کے اسی عقیدے سے وابستہ ہے کہ انسانی علائق کی دو ہی صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں، اذیت کوشی اور اذیت پسندی۔ معروف معنی میں اس کے ناولوں اور تمثیلوں میں عشق و محبت کا نام و نشان تک نہیں ملتا، اور ان میں انتہائی سرد مہری اور سرد دلی کا احساس ہوتا ہے۔ البتہ صدومیت، اذیت کوشی اور اذیت پسندی کا ذکر اس نے پرجوش انداز میں کیا۔ اس کے ناول آزادی کی راہیں کا ایک کردار ڈینیل سدومی ہے، جسے اپنی کجروی کا بڑا تلخ احساس ہے۔ وہ اپنے اعدائے تناسل کو قطع کر کے سدومی ترغیبات سے نجات پانا چاہتا ہے، لیکن چہرے کی ایک پھنسی کو اس طرح سے کاٹ کر رہ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی پالتو بلیوں کو دریا میں ڈبو کر اذیت کوشی کی تسکین کرنا چاہتا ہے۔ آخر وہ میتھیو کی داشتہ مارسل سے جو حاملہ ہو چکی نکاح کی پیشکش کرتا ہے تاکہ اس کے آڑے آ سکے۔ ڈینیل کا یہ فیصلہ المناک ہے کیونکہ فی الحقیقت وہ عورت سے متنفر ہے اور اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے مارسل سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح سارتر نے نکاح کے ادارے کی تذلیل کی ہے۔ یہ مسلم ہے کہ سارتر خود ہم جنسی رجحان رکھتا ہے۔ آئرلینڈ کے ڈاکٹر پیٹر ڈیمسی کے خیال میں سارتر لارا کیل کی بندرگاہ کے دوران قیام میں ہم جنسیت کا شکار ہوا تھا کیونکہ وہاں کے جہاز رانوں میں یہ علت عام تھی۔ بہرصورت ڈینیل کے کردار میں سارتر کے اپنے ہم جنسی رجحان کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ وہ ہم جنسیت پر فلسفہ موجودیت کا پردہ ڈالنا چاہتا ہے، جیسا کہ ڈینیل کے احوال سے ظاہر ہے۔ ڈینیل ایک نوخیز لڑکے فلپ کو اپنے فلیٹ میں لے جاتا ہے اور اسے یہ تعلیم دے کر کہ وہ ہر طرح سے آزاد ہے اسے اپنی صدومی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ فلپ نے پوچھا تم مجھے آزادی کا سبب کیسے دو گے؟ ڈینیل کہنے لگا ہمیں چاہیے کہ لاابالیانہ انداز میں اس آزادی کا آغاز کریں اور تمام اخلاقی قدروں کو دھتا بتا دیں۔ کیا تم ایک طالب علم ہو؟ ہاں تھا۔ قانون نہیں ادبیات؟ یہ تو اور بھی اچھا ہوا، اب تم میری بات سمجھ لو گے۔ باقاعدہ منظم شبہ سمجھے کہ نہیں؟ رابوں کا ارادی نراج۔ ہمیں چاہیے کہ کامل بربادی کا عمل شروع کریں، محض زبان سے نہیں بلکہ عمل سے۔ جو کچھ تمہارے ذہن میں دوسرے لوگوں سے اخذ کیا ہوا موجود ہے وہ سب دھواں بن کر اڑ جائے گا۔ اس طرح مطلق آزادی کے نام پر فلپ کی تطہیر فکر کر کے ڈینیل اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ سارتر کے قصوں میں جا بجا اذیت کوشی اور اذیت پسندی کے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ آزادی کی راہیں میں ایک نوجوان لڑکی آیوچ میتھیو کے سامنے اپنے ہاتھوں میں چاقو کی انی بھونک کر اسے لہولہان کر لیتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے امڑتے ہوئے خون کو دیکھ کر میتھیو اس لڑکی میں بے پناہ جنسی کشش محسوس کرتا ہے اور اسی چاقو سے اپنا ہاتھ زخمی کر لیتا ہے۔ آیوچ اپنا خون آلود ہاتھ میتھیو کے لہولہان ہاتھ میں دے کر کہتی ہے یہ لہو کی رفاقت ہے، اور سپردگی پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ ناسیہ کا کردار روکونٹین بھی چاقو سے اپنا ہاتھ زخمی کر لیتا ہے۔ اس کا خون ٹپ ٹپ سفید کاغذ پر گرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ خوش آئند یاد میں ہمیشہ محفوظ رکھوں گا۔ یہ اذیت کوشی اور اذیت پسندی سارتر اور اس کے دوست سمون میں قدر مشترک ہے۔ سمون کا پہلا ناول تھا وہ قیام کرنے کے لیے آئی۔ اس میں ایک نوجوان لڑکی زویر نامی سلگتے ہوئے سگریٹ سے اپنا ہاتھ جلاتی ہے۔ زیویر نے جلتی ہوئی سرخ چنگاری اپنے جلد سے مس کی۔ یکلخت اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ منجمد ہو کر رہ گئی۔ یہ مسکراہٹ ایک ایسی عورت کی تھی جو تنہا ہو، پگلی ہو، وصال کی از خود رفتگی میں ایک عورت کی عذابناک مسکراہٹ جسے دیکھنا ناقابل برداشت تھا۔ پھر زیویر کہتی کہ ہاتھ جلتے وقت اس نے نفس پرور کیف محسوس کیا تھا۔ سارتر کو عورت سے نفرت ہے۔ اس کی تمثیلوں اور ناولوں میں عورتوں کے جو کردار دکھائی دیتے ہیں سب کے سب بے کیف اور نفرت انگیز ہیں۔ سارتر مردانگی، فعالیت، قوت اقدام، مہم جوئی کا مداح ہے، اس لیے اسے عورت کی خود سپردگی، درماندگی، انفعالیت اور کمزوری سے گھن آتی ہے۔ وہ جنسیات کا ذکر بھی حقارت سے کرتا ہے اور فعل
مقاربت کو بے کیف ورزش کا نام دیتا ہے. اس کے یہاں وجود بذات خود فطرت ہے جو برابری، نسائیت اور سپردگی کی عین ہے. اس کے برعکس وجود برائے خود نفس انسانی کا مذکر اور فعال پہلو ہے جس کی برکت سے انسان آزادانہ راہ عمل کا انتخاب کرتا ہے. ساتر اس مردانہ عنصر کا شیدائی ہے. وہ عورت اور نیچر دونوں کو گندہ سمجھتا ہے. برنارڈ ویلی کا مقولہ ہے عورت غلاظت کا پلندہ ہے. یہی خیال ساتر کا بھی ہے. اسی نفرت کے باعث اس نے اپنی تمثیل فلائز میں الیکٹرا کا قدیم نسوانی کردار بھی مسخ کر دیا. یونانی روایت کی الیکٹرا خون آشام ہے جو نہایت بے رحمی سے اپنے باپ کے قتل کا انتقام اپنی ماں اور اس کے عاشق سے لیتی ہے. سارتر کی الیکٹرا جو جوپیٹر کے سامنے دوزانو ہو کر پشیمانی کا اظہار کرتی ہے اور عفو کی طالب ہوتی ہے. سارتر عورت کے حسن و جمال کا بھی قائل نہیں. ایک نقاد کے بقول وہ عورت کے حسن کی قدر نہ کر سکا کیونکہ وہ خود مردانہ وجاہت اور حسانت سے محروم تھا. ایک پستہ قد بھینگا عورت سے متنفر نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ یہ بات ناقابل فہم نہیں ہے کہ اسے نیچر، زندگی، عورت، حسن و جمال اور مواصلت سے گھن آتی ہے. جو شخص فطرت اور عورت کے حسن و جمال اور عشق و محبت کا منکر ہوگا اس کی دنیا میں مسرت کیسے بار پا سکتی ہے؟ چنانچہ ساتر کی دنیا دہشت، سنک، استہزاء، اذیت، یاس، زہر، خند اور قلبیت کی دنیا ہے. کیرکگرد، ہسرل اور ہائیڈگر کے علاوہ سارتر کارل مارکس سے بھی متاثر ہوا ہے. اسے مارکسیوں کے کئی افکار سے کامل اتفاق ہے. وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ اجتماعیت ہی میں نوع انسانی کے تمام مصائب کا واحد حل مخفی ہے. مارکس کی طرح وہ بھی ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے جس میں طبقاتی تفریق کو ختم کر دیا گیا. مارکسیوں کی طرح اس کا عقیدہ بھی ہے کہ اہل فکر و نظر کو عملی سیاست میں حصہ لینا چاہیے. اجتماعیوں کی طرح وہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ تشدد کے بغیر بورژوا کا تسلط ختم نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتا ہے کہ طبقاتی تفریق کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ بے رحمی سے کام لیا جائے. وہ مارکسیوں کے تاریخی مادیت کے نظریے پر بھی صاد کرتا ہے. مجھے ہمیشہ سے اس بات کا یقین رہا ہے کہ تاریخ کی صحیح ترجمانی صرف تاریخی مادیت ہی پیش کرتی ہے. ایک منٹ، کہاں تک ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. اس کے بعد ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور ہم آخری کتاب کی طرف بڑھتے ہیں جس کے صفحہ نمبر بزنس کاروباری مطالعے کے صفحہ نمبر 51 پر ہیں ہم. ٹھیک ہے، ترقیاتی بینک. اب یہ دیکھیے، اس کے پہلے جو ہے ہم لوگ مطالعہ کر رہے تھے کس کا بینک کا مطالعہ کر رہے تھے. تو ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم نے مطالعہ کیا کہ بینکاری کی اہمیت، پونجی کی تشکیل، اس میں یہ فائدے ہیں اس کے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بینکوں کی اقسام کے بارے میں ہم نے بات کی. تجارتی بینک اور کوآپریٹو بینک، یہ 5 قسم کے بینک تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تجارتی بینک کے بارے میں بات کر رہے تھے. پھر تجارتی بینک جو ہے کی تین زمروں میں تقسیم کیا گیا تھا: عوامی، نجی، عوامی شعبہ، پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر اور غیر ملکی بینک. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیے کہ عوامی شعبے کے اندر جو ہے دیکھیے غیر ملکی بینک. اچھا، کوآپریٹو بینک، یہ کوآپریٹو بینک کہاں گیا بھائی؟ یہ ہے بی جو ہے وہ کوآپریٹو بینک ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اسی میں سی، یعنی 5 جو اوپر بینک کی جو ہے 5 قسمیں بیان کی گئی تھی، ABCDE. اب یہ اس کی جو ہے وہ تیسری قسم ہے، ترقیاتی بینک. ترقیاتی بینک دراصل مالی ادارے ہیں جو صنعت کو اوسط مدت یا طویل مدتی قرض فراہم کرتے ہیں. آزادی کے بعد ہندوستان میں صنعتوں کی تیزی سے ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر مالیاتی سرمایہ کاری کی ضرورت تھی. ان اداروں کو قائم کرنے کے لیے ترقیاتی بینک ان کے فروغ میں مدد کرتے ہیں. ترقیاتی بینک صنعتوں کی توسیع اور جدید کاری اور پروموشن میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں. اوسط اور طویل مدتی قرض دینے کے علاوہ یہ بینک صنعتوں کے ذریعے جاری کیے گئے شیئرز کی تائید کرتے ہیں. اگر ضرورت ہو تو ترقیاتی بینک تکنیکی اصلاح اور مدد فراہم کرتے ہیں. انڈسٹریل فائنانس کارپوریشن آف انڈیا اور ریاستی مالی کارپوریشن ہندوستان میں ترقیاتی بینکوں کی مثالیں ہیں. خصوصی بینک، ہمارے ملک میں کچھ ایسے بینک بھی ہیں جو چند مخصوص علاقے یا سرگرمی میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے انہیں خصوصی بینک کہا جاتا ہے. ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف انڈیا، اسمال انڈسٹری ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا. ٹھیک ہے، نیشنل بینک فار ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ ان بینکوں کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، مرکزی بینک، ہر ملک میں ایک بینک ہوتا ہے جسے بینکاری نظام کی رہنمائی اور منضبط کرنے کی ذمہ داری حاصل ہوتی ہے. ایسے بینک کو مرکزی بینک کہتے ہیں. ایسے بینک چوٹی کے بینک ہوتے ہیں اور سب سے اعلیٰ اختیاری مالی ادارے کے طور پر کام کرتے ہیں. ہندوستان میں مرکزی بینکنگ کا سب سے اعلیٰ اختیاری ادارہ ریزرو بینک آف انڈیا ہے. یہ بینک عوام سے براہ راست کوئی کاروبار نہیں کرتا بلکہ یہ بینکرز بینک کے طور پر کام کرتا ہے. دیگر تمام بینکوں کا حساب کتاب رکھتا ہے اور حسب ضرورت دوسرے بینکوں کو سرمایہ فراہم کرتا ہے. یہ بینک کرنسی اور قرض کے حجم کو منضبط کرتا ہے اور بینکاری کے سبھی اداروں کی جانچ پڑتال اور معائنہ اور نگرانی کا اختیار رکھتا ہے. ریزرو بینک آف انڈیا حکومت کے بینکر کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور مختلف مدوں کے تحت حکومت کی وصولیابی، ادائیگی اور قرض کے ریکارڈ کے رکھ رکھاؤ کا کام بھی انجام دیتا ہے. یہ حکومت کو مالیاتی اور قرض کی حکمت عملی میں مشورہ دیتا ہے اور بینک میں جمع سرمایہ پر اور دیے گئے قرض کے لیے شرح سود کو متعین کرنے میں اہم رول نبھاتا ہے. یہ ملک کے غیر ملکی زر مبادلہ، سونا اور دیگر ضمانتی دستاویزات پر مشتمل کرنسی ریزرو کا بھی نگراں ہے. دوسرا اہم کام ریزرو بینک کا کرنسی نوٹوں کا جاری کرنا اور زر سپلائی کرنا ہے. 2.2.3 تجارتی بینکوں کے افعال. دیکھیے، اب تجارتی بینکوں کے کاموں کو 2 زمرے میں تقسیم کیا گیا. ایک ابتدائی کام، دوسرا ثانوی کام. اب ہم ان کاموں کی نوعیت کے متنوعات کو واضح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے.
دیکھیے بنیادی فرائض، ابتدائی کام جو ہے تجارتی بینکوں کی بنیادی سرگرمیاں جمع کو قبول کرنا، قرض دینا. ٹھیک ہے، جمع قبول کرنا. تجارتی بینکوں کی سب سے اہم سرگرمی عوام کے جمع کو قبول کرنا ہے. وہ لوگ جن کی فاضل آمدنی ہے یا بچت کیا ہوا سرمایہ ہے وہ اسے بینک میں جمع کرانے میں سہولت محسوس کرتے ہیں. گاہکوں کی سہولت کے لیے بینک مختلف اقسام کے جمع کھاتے جیسے میعادی جمع کھاتا، ریکرنگ جمع کھاتا، رواں کھاتا، بچت بینک کھاتا وغیرہ فراہم کرتے ہیں جن کی شرح سود الگ الگ ہوتی ہے. عوام کے لیے بینک میں جمع فنڈوں کی سلامتی یقینی ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہے قرض کی فراہمی. تجارتی بینکوں کا دوسرا سب سے اہم کام عوام اور کاروباری گھرانوں کو قرض فراہم کرنا ہوتا ہے. یہ گاہکوں کو قرض کے طور پر تجویز شدہ سود کی شرح پر رقم فراہم کرتے ہیں. قرض ایک مخصوص مدت کے لیے منظور کیے جاتے ہیں. قرض لینے والا رقم یکمشت یا قسطوں میں واپس ادا کر سکتا ہے. قرض اور پیشگی عام طور پر کسی اثاثے یا املاک کی ضمانت کے عوض میں دیے جاتے ہیں. قرض کی سہولت عام طور پر بینکوں کے ذریعے مختصر مدت کے لیے منظور کی جاتی ہے اور یہ کیش، کریڈٹ اور اوور ڈرافٹ یا بلوں کی ادائیگی کے طور پر ہو سکتی ہے، جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے. بینک اوسط مدت یا طویل مدت کے لیے بھی قرض فراہم کراتا ہے. ابھی ثانوی کام، ان دو بنیادی کاموں کے علاوہ تجارتی بینک متعدد دیگر تجارتی خدمات بھی فراہم کراتے ہیں. یہ خدمات بینک کی ان مخصوص سرگرمیوں کے علاوہ ہوتی ہیں یعنی ان کی تکمیل کرتی ہیں. دیگر سرگرمیوں کو تجارتی بینکوں کا ثانوی عمل کہا جاتا ہے. یہ کام لازمی طور پر غیر بینکنگ نوعیت کے ہوتے ہیں اور وسیع تر معنوں میں دو حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں: ایک ایجنسی خدمات اور عمومی افادیت کی خدمات. دیکھیے اب ایجنسی خدمات ان خدمات کی طرف اشارہ کرتی ہے تجارتی بینکوں کے ذریعے اپنے گاہکوں کو ایک نمائندے کے طور پر فراہم کرائی جاتی ہے. ان میں حسب ذیل شامل ہے: چیکوں اور بلوں کی وصولیابی اور ان کی ادائیگی، ڈیویڈنڈ، سود اور کرایہ وغیرہ کی وصولیابی، ضمانتوں یعنی سیکیورٹی، شیئرز، ڈیبنچرز، ڈی بانڈز وغیرہ کی خرید و فروخت، کرایہ، سود، بیمہ کی قسط، چندہ وغیرہ کی ادائیگی. ایک امانت دار کے طور پر کام کرنا، ملک کے اندر یا باہر گاہکوں کی طرف سے دوسرے بینکوں اور مالیاتی اداروں کے لیے ایک نمائندہ یا خط و کتابت کرنے والے کے طور پر کام کرنا. عمومی افادیت کی خدمات وہ ہوتی ہیں جو تجارتی بینکوں کے ذریعے صرف گاہکوں کو نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی مہیا کرائی جاتی ہے. یہ خدمات فیس یا قیمت کی ادائیگی کے عوض عوام کو دستیاب ہے. ان میں مندرجہ ذیل شامل ہیں: بینک ڈرافٹ، پے آرڈر، سفر چیک جاری کرنا، بھروسے اور اعتماد کا خط یعنی لیٹر آف کریڈٹ جاری کرنا، اور محفوظ لاکر میں قیمتی اشیاء کو بحفاظت رکھنا، اے ٹی ایم کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کی سہولت، انٹرنیٹ بینکنگ اور فون بینکنگ، مختلف مقابلہ جاتی امتحانات کے داخلہ فارموں کی فروخت، ٹیلی فون اور بجلی کے بلوں کو جمع کرنا، حکومت اور عوامی اداروں سے جاری کردہ قرض کی ذمہ داری لینا، گاہکوں کے لیے کارآمد اعداد و شمار اور تجارتی اطلاعات مہیا کرانا، گاہکوں کی مالی حیثیت کے متعلق ثالث کے طور پر کام کرنا. 2.2.4 بینک کھاتوں کی اقسام. بچت جمع کھاتا، ان جمع کا مقصد لوگوں کے درمیان بچت کی عادت کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. بچت کھاتا چھوٹی رقم بالفرض 100 روپے سے کھولا جا سکتا ہے. اس کھاتے میں کتنی بار بھی رقم جمع کی جا سکتی ہے، تاہم نکالنے پر کچھ پابندیاں ہیں. سود کم سے کم یومیہ بیلنس پر دیا جاتا ہے. ان جمع پر میعادی جمع کے مقابلے سود کی کم تر شرح منظور ہوتی ہے. کھاتہ دار کو پاس بک جاری کی جاتی ہے جو کھاتہ دار کے کھاتے میں جمع رقم اور نکالی گئی رقم اور ساتھ ہی ساتھ بیلنس ظاہر کرتی ہے. نمبر 2، چالو جمع کھاتا. چالو یا رواں کھاتا صنعت کاروں اور کاروباریوں کو حسب ضرورت رقم جمع کرنے یا نکالنے کی سہولت فراہم کرتا ہے. اچھا، یہ بچت کھاتا ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، چالو جمع کھاتا. چالو روا کھاتا صنعت کاروں اور کاروباریوں کو حسب ضرورت رقم جمع کرنے یا نکالنے کی سہولت فراہم کرتا ہے. چیک کے ذریعے کسی بھی وقت رقم نکالی جا سکتی ہے. ایسے کھاتے میں جمع کیے جانے پر کوئی پابندی نہیں. اس کھاتا بیلنس پر کوئی سود نہیں دیا جاتا. چالو جمع کو ڈیمانڈ ڈپازٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جمع کرنے والوں کے ذریعے مطالبہ کیے جانے پر قابل ادائیگی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میعادی جمع کھاتا ایف ڈی جو ہے کے معاملے میں مخصوص مدت جیسے 1 سال، 3 سال، 5 سال وغیرہ کے لیے ایک متعین رقم جمع کی جاتی ہے. مقررہ مدت ختم ہونے کے بعد جمع سود کے ساتھ قابل ادائیگی ہوتا ہے. میعادی جمع پر سود کی اونچی شرح پیش کی جاتی ہے. جمع کی مدت کے دوران سود کی شرح متغیر ہوتی ہے. میعادی جمع کو ٹائم ڈپازٹ یا طویل مدتی جمع بھی کہتے ہیں. بینک پاس بک نہیں فراہم کرتا اور اس میعادی جمع کھاتے پر چیک بک کی بھی سہولت نہیں ہوتی. میعادی جمع پر سود کی شرح بچت کھاتے کی شرح سود زیادہ ہوتی ہے اور جمع کی مدت پر منحصر ہے. تکراری جمع کھاتا، ریکرنگ ڈپازٹ اکاؤنٹ. تکراری جمع کھاتے میں کھاتے دار کو ایک مخصوص رقم ایک مخصوص مدت جیسے 5 سال، 7 سال، 10 سال وغیرہ کے لیے ہر مہینے جمع کرنی ہوتی ہے. مدت کے آخر میں کما گئے سود کے ساتھ جمع رقم کھاتے داروں کو ادا کی جاتی ہے. اچھا، پختگی یعنی میچورٹی سے پہلے رقم نکالنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس طرح کے کھاتے میں کھاتہ داروں کو چیک کی سہولت نہیں فراہم کی جاتی. تکراری جمع کو بڑھوتری میعادی جمع، کیومولیٹو ڈپازٹ بھی کہا جاتا ہے. کھاتہ داروں کو پاس بک جاری کی جاتی ہے جس میں ہر ماہ کے جمع کو دکھایا جاتا ہے. ریکرنگ جمع کھاتا چھوٹے بچت کاروں کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے. تکراری کھاتے پر جو سود کی شرح پیش کی جاتی ہے وہ بچت کھاتے کے سود کی شرح سے زیادہ ہوتی ہے. 2.2.5 بینکاری خدمات. کمرشل بینک جمع قبول کرنے اور رقم ادھار کے دینے کے علاوہ مختلف خدمات پیش کرتے ہیں. اس طرح کی خدمات درج ذیل ہیں. اچھا،
بینک ڈرافٹ جاری کرنا. بینک ڈرافٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم ارسال کرنے کا آسان اور محفوظ طریقہ ہے. یہ وصول کنندہ کو ایک مخصوص رقم ادا کرنے یا جاری کنندہ بینک کے ذریعے دوسری شاخ کو ادائیگی کرنے کا حکم ہے. رقم ارسال کرنے کے لیے درج ذیل طریقے پر عمل کی پابندی کی جاتی ہے. نمبر 1, فرد جو رقم کو ارسال کرنے کا خواہش مند ہے اور بینک کو مجوزہ کمیشن کے ڈرافٹ کی رقم ادا کرتا ہے, وہ ایک فارم پر کرتا ہے. بینک اسے ڈرافٹ دیتا ہے. اس کے بعد وہ بذریعہ ڈاک یا کوریئر خدمات کے ذریعے وصول کنندہ کو بینک ڈرافٹ بھیجتا ہے. وصول کنندہ اسے اپنے بینک میں جمع کرتا ہے. بینک جاری کرنے والے بینک سے ادائیگی وصول کرتا ہے اور اسے وصول کنندہ کے کھاتے میں کریڈٹ کر دیتا ہے. بینک ڈرافٹ کی خصوصیات. بینک ڈرافٹ کے نکارے جانے کا جوخم نہیں ہوتا. جاری کردہ بینک ڈرافٹ کے لیے کچھ کمیشن چارج کرتا ہے. بینک ڈرافٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم منتقل کرنے کا ایک محفوظ اور آسان طریقہ ہے. بینک ڈرافٹ اس کے جاری ہونے کی تاریخ سے 3 مہینے تک جائز رہتا ہے. یہ مخصوص رقم وصول کنندہ کو ادا کرنے کے آرڈر یا اس کے آرڈر پر مشتمل ہوتا ہے. بینکر چیک پے آرڈر بینک ڈرافٹ کی طرح ہے, لیکن یہ جاری کرنے والی شاخ میں واجب الادا ہوتا ہے, اس لیے اس کا استعمال شہر کے اندر رقم بھیجنے کے لیے کیا جاتا ہے. اسے مقامی بینک ڈرافٹ بھی کہا جاتا ہے. پے آرڈر کے لیے چارج شدہ کمیشن بینک ڈرافٹ کے لیے چارج کی گئی رقم سے زیادہ ہوتا ہے. بینک ڈرافٹ کی طرح پے آرڈر اس کے جاری کرنے کی تاریخ سے 3 مہینے کے لیے جائز ہوتا ہے. ریٹیل ٹائم گراس سیٹلمنٹ ایک RTGS ایک فنڈ منتقلی نظام ہے. اس نظام میں فنڈوں کی منتقلی ایک بینک سے دوسرے بینک میں حقیقی وقت اور مجموعی بنیاد پر ہوتی ہے, یعنی اس میں ادائیگی کے لیے انتظار کی مدت نہیں ہوتی. لین دین کا تصفیہ اس کے پروسیس پر ہونے پر فوری طور پر کیا جاتا ہے. مجموعی تصفیہ کا مطلب یہ ہے کہ لین دین کسی دیگر لین دین کے ساتھ یکجا کیے بغیر ایک کے مقابل ایک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. وصول کرنے والا بینک فنڈ کی منتقلی کا پیغام وصول کرنے کے 2 گھنٹے کے اندر گاہک کے کھاتے میں کریڈٹ کر دے گا. RTGS لین دین میں 5,000 روپے کی کم سے کم رقم ہوتی ہے. RTGS لین دین کے لیے اوپری حد کوئی نہیں ہے. RTGS لین دین کے لیے لگائی گئی فیس ہر بینک کی الگ الگ ہوتی ہے. نمبر 4, نیشنل الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر نیفٹ ایک منتقلی نظام ہے. نیفٹ میں ایک فرد فرم یا کمپنی کسی بینک کی شاخ سے دوسرے فرد فرم یا کمپنی جس کا ملک کے کسی دیگر بینک میں کھاتا ہے فنڈ کو الیکٹرانک ذریعے سے منتقل کر سکتا ہے. فنڈ کی منتقلی ایک مخصوص مدت میں واقع ہوتی ہے. ہفتے کے دنوں میں ویک ڈیز نیفٹ لین دین میں 6 بار واقع ہوتا ہے. 9:30 بجے صبح, 10:30 بجے صبح, 12 بجے دوپہر, 1 بجے, 3 بجے اور 4 بجے شام. سنیچر کو نیفٹ لین دین 3 بار واقع ہوتا ہے. 9:30 بجے, 10:30 بجے اور 12 بجے دوپہر. نیفٹ کی خصوصیات. نیفٹ جو ہے مجاز بینک شاخ نقد جمع کر کے ایک فرد فرم یا کمپنی بینک کھاتے کے بغیر بھی نیفٹ کا استعمال کر سکتی ہے. نیفٹ نظام کے ذریعے فنڈ وصول کرنے کے سلسلے میں کسی فرد فرم یا کمپنی کا کھاتا نیفٹ مجاز بینک شاخ میں ضرور ہونا چاہیے. نیفٹ لین دین مجموعے یعنی بیچز میں واقع ہوتی ہے. اگر کسی کا بینک کھاتا نہیں ہے تو نیفٹ نظام کے ذریعے زیادہ سے زیادہ 49,999 روپے کی رقم منتقل کر سکتا ہے. اگر کسی کا بینک کھاتا ہے تو نیفٹ کے ذریعے کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ رقم کی کوئی حد نہیں ہے. نیفٹ کا استعمال غیر ملکی ترسیل زر وصول کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا. فنڈ بھیجنے والے کو نیفٹ کے لیے چارجز ادا کرنے ہوں گے. بھیجی جانے والی رقم کے لحاظ سے چارجز کی رقم بھی مختلف ہوگی. فنڈ وصول کرنے والے کو کسی طرح کے چارجز نہیں ادا کرنے ہوتے. بینک اوور ڈرافٹ چالو کھاتہ دار کو چیک کے ذریعے ایک مخصوص مدت تک اپنی کریڈٹ رقم سے زیادہ نکالے جانے کی اجازت ہے. یہ سہولت کچھ اثاثوں کی ضمانت کے مقابل فراہم کی جاتی ہے. بینک اوور ڈرافٹ پر سود کی اونچی شرح لگائی جاتی ہے. چالو کھاتے سے نکالی گئی زائد رقم ایک مجوزہ مدت کے اندر جمع کرنی ہوگی. نقد کریڈٹ نظام کے تحت فرد فرم یا کمپنی بینک سے رقم ادھار لے سکتی ہے. ایک مخصوص مدت تک کے لیے رقم ادھار لی جا سکتی ہے. قرض لینے والا رقم حسب ضرورت نکال سکتا ہے. قرض لینے والے کے ذریعے نکالی گئی رقم پر سود لگایا جاتا ہے. نقد کریڈٹ کی حد کا فیصلہ قرض لینے والے کے اثاثے اور ذاتی ساکھ کی بنیاد پر بینک کے ذریعے لیا جاتا ہے. SMS الرٹ یہ ایک طرح کی ای بینکنگ سہولت ہے. اس خدمت کا استعمال کرنے کے لیے گاہک کو بینک میں اپنا موبائل نمبر رجسٹر کرانا ہوگا. بینک گاہک کے پروفائل میں کمپیوٹر کے نظام میں موبائل نمبر ریکارڈ کر لیتا ہے. جب کبھی گاہک کے کھاتے میں کوئی لین دین واقع ہوتا ہے اس کے موبائل نمبر پر SMS الرٹ آتا ہے. SMS الرٹ بغیر بینک گئے اس کے کھاتے کے تازہ ترین بیلنس کی معلومات فراہم کرتا ہے. 2.2.6 ای بینکنگ. انٹرنیٹ بینکنگ یا الیکٹرانک بینکنگ کا مطلب کمپیوٹر نظام کی مدد سے بینکنگ لین دین کو انجام دینا. پرسنل کمپیوٹر اور براؤزر کا کوئی استعمال کنندہ کسی بینکنگ فنکشن کو انجام دینے کے لیے بینک کی ویب سائٹ سے جڑ سکتا ہے. انٹرنیٹ کی مدد سے کوئی بھی استعمال کنندہ بینکنگ خدمات کا استعمال کر سکتا ہے. مثال کے لیے گاہک ATM آٹومیٹڈ ٹیلر مشین کے ذریعے رقم نکالنا. فوائد. گاہک 24 گھنٹے اور 365 دنوں کی خدمات حاصل کرتا ہے. بینک تک غیر محدود رسائی گاہک کی تسکین میں اضافہ کرتی ہے. ای بینکنگ سہولیات میں گاہکوں کو سفر کے دوران بینکنگ لین دین کو انجام دینے میں مدد کرتی ہے. ای بینکنگ لین دین کی لاگتوں کو کم کرتی ہے. ای بینکنگ گاہکوں کو مجاز بناتی ہے. ای بینکنگ بینک کو مسابقتی فائدہ پہنچاتی ہے. بینکنگ کے ذریعے پیش خدمات کی رینج درج ذیل ہے. الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر نیفٹ آٹومیٹڈ ٹیلر مشین اور پوائنٹ آف سیلز الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج اور ڈیجیٹل کیش. 2.2.7 ڈاک اور ٹیلی کام خدمات. پارسل پوسٹ. ڈاک کے ذریعے مخصوص سائز اور وزن کے پارسل بھیجے جا سکتے ہیں. پارسل کے لیے ڈاک چارجز پارسل کے وزن اور دوری وغیرہ کے مطابق الگ الگ ہوتے ہیں. پارسل ڈاک کا استعمال کرتے ہوئے اشیاء کو پورے ملک اور ملک کے باہر بھیجا جاتا ہے. اچھا
کوریئر نجی سیکٹر کے کاروباری اداروں کے ذریعے کوریئر خدمات پیش کی جاتی ہیں. کوریئر خدمات کا استعمال کرتے ہوئے خطوط چھوٹی مقدار میں اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے. بچت خدمات. نمبر 1, ڈاک خانے میں تکراری ریکرنگ جمع. اس اسکیم میں زر کی ایک مخصوص رقم ایک مخصوص مدت جیسے 5 سال 10 سال وغیرہ کے لیے ہر ماہ جمع کی جاتی ہے. سود کے ساتھ جمع کل رقم پختگی پر ادا کی جاتی ہے. آر ڈی کا خاص مقصد چھوٹی چھوٹی بچتوں کو جمع کرنا ہے. چیک کی سہولت نہیں فراہم کی جاتی ہے لیکن کھاتہ داروں کو پاس بک جاری کی جاتی ہے. پختگی پر رقم واجب الادا ہو جاتی ہے. تاہم ریکرنگ جمع کھاتے کی ضمانت کے مقابل قرض فراہم کیا جا سکتا ہے. نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ NSC 100 روپے اور زیادہ سے زیادہ کسی رقم کے لیے لی جاتی ہے. اس کی میعاد 5 یا 10 سال ہوتی ہے. مدت کے آخر میں سود کے ساتھ NSC کی رقم جمع کرنے والے کو ادا کی جاتی ہے. NSC میں سرمایہ شدہ فنڈ سے ٹیکس فائدہ بھی دستیاب ہوتا ہے لیکن اس کی مجموعی رقم 1 لاکھ روپے کی ہے. پبلک پروویڈنٹ فنڈ کچھ مخصوص بینکوں یا ڈاک خانے میں 500 روپے سے 1 لاکھ تک کی رقم ہر سال جمع کرنے کے ذریعے کوئی بالغ PPF کھاتہ کھول سکتا ہے. PPF کھاتے کی مدت ہر 15 سال ہے. اسے مزید 15 سال کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے. PPF میں سرمایہ شدہ فنڈ انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کے سیکشن 80C کے تحت ٹیکس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. جمع کی تفصیل کے ساتھ پاس بک کھاتہ دار کو جاری کی جاتی ہے. نمبر 4, ماہانہ آمدنی اسکیم MIS. کوئی ہندوستانی ایک واحد نام یا دوسرے فرد کے ساتھ مشترکہ طور پر ماہانہ آمدنی اسکیم کھول سکتا ہے. ایک بار میں 4.5 لاکھ واحد نام کھاتے کے معاملے میں اور 9 لاکھ روپے مشترکہ کھاتے کے معاملے میں جمع کیا جا سکتا ہے. کھاتہ دار کو سود ماہانہ طور پر کیا جاتا ہے یا 5 سال کے آخر میں کھاتہ دار کو جمع رقم ادا کی جاتی ہے. کھاتہ دار کو پاس بک جاری کی جاتی ہے. پختگی سے پہلے رقم نکالنے کی اجازت نہیں ہوتی. متن پر مبنی سوالات. اس بینک کا نام لکھیں جس کو بینکرز بینک کے طور پر جانا جاتا ہے. ریزرو بینک. مندرجہ ذیل ایجنسی اور عام افادی خدمات میں درجہ بندی کریں. سیکورٹیز کی خدمت. چلیے یہ سب جو ہے مندرجہ ذیل چارٹ کو مکمل کریں. تجارتی بینکوں کا ابتدائی کام ثانوی کام. تو ابتدائی کام میں کیا ہے, ثانوی کام میں کیا ہے, یہ سب لکھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, یہ سارے کیا ہیں سوالات ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. ہاں, انشورنس بیمہ. آپ جانتے ہیں کہ ہر کاروبار کو مختلف خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ملازمت کے تعلق سے ملازم کے ساتھ حادثہ پیش آنا, نقل و حمل کے دوران مال کا نقصان, مال گودام میں آگ لگ جانا وغیرہ جیسے حادثات ہو سکتے ہیں. ان سبھی حالات میں سارا نقصان کاروباری یا مالک کو برداشت کرنا پڑتا ہے, لیکن آج کل جوخم یا نقصان کو پوری طرح نہیں برداشت کرنا پڑتا. بیمہ کاروبار ان خطرات سے ہونے والے نقصانات سے حفاظت کرتا ہے. ایک معمولی قیمت پر ہوتا ہے جسے بیمہ کی قسط کہا جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں یہ تاجر کی نقصان کے ازالے میں مدد کرتا ہے. مکمل یا جزوی طور پر یہ بیمہ کمپنیوں کے ذریعے نقصان جو کہ کاروبار کے دوران مختلف حادثات کے سبب ہو سکتا ہے ادائیگی کر دی جاتی ہے. بیمہ کے متعلق مفصل گفتگو سے قبل کاروبار کے اندیشے, خطرے, ان کی نوعیت اور بیمے کی اہلیت کے متعلق مختصر تصور حاصل کرنا لازمی ہے. چلیے اس کو جو ہے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.